نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت سارے سوالات ہیں کہ علم جفر کے اوپر بات کریں، تو اس ویڈیو کا موضوع ہے علم جفر، اور یہ علم جفر کے اوپر آنے والی اس چینل پہ آنے والی میری پہلی ویڈیو ہے۔ پتہ نہیں آج تک کتنے دوستوں نے ویڈیوز بنائی، کتنے دوستوں نے اپنے چینلز کے لیے مجھے پوچھا، اور علم جفر کے میں نے ان کو سوالات کے جوابات بھی دیے۔ بہت سارے علم جفر کے ایسے کلیے ہیں جو میں نے ویڈیوز کے اندر بتائے، لیکن میں اپنے سامعین اور اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اپنے چینل پہ جو علم جفر کی چیز دے رہا ہوں، وہ یہ پہلی ویڈیو ہے میرے چینل کے اوپر، خانقاہ قلندر شہباز کے اوپر یہ پہلی ویڈیو ہے علم جفر کے اوپر۔ علم جفر کی جب میں بات کروں تو عاملین کے نزدیک علم الحروف کو ہی علم جفر کہا جاتا ہے، یعنی عاملین کے نزدیک جو معاملہ ہے صرف حروف کے اوپر چلنے کا نام علم جفر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس کی ابتدا کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں تو جفر کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کسی بکری یا بیل کی کھال نکلتا ہے، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، لیکن لفظی ترجمے سے علم جفر کی اصطلاحات یا علم جفر کے علوم اور فنون کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ایک لفظی مطلب ہے۔ ابتدا اس کی کب سے ہوئی؟ کچھ دوست تو کہتے ہیں کہ علم جفر تب سٹارٹ ہوا جب حروف لکھنے پڑھنے کا رواج آیا، تو فن عملیات جو ہے یہ بہت پرانا ہے، جب حروف نہ تھے تب بھی پرانا ہی، اس سے بھی پرانا ہے، جب سے بنی نوع انسان ہے تب سے یہ فن عملیات موجود ہے۔ علم جفر کے بارے میں جو علماء لکھتے ہیں، یہ اللہ کریم کے برگزیدہ بندوں کا وہ علم ہے جو خصوصی علوم میں آتا ہے۔ جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت دے کے دنیا میں اتارا تو بعض مورخین اور تاریخی جو علم جفر کے بارے میں لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھا کر کے بھیجا، یہ آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھا کر کے بھیجا یا عطا کیا، اور آدم علیہ السلام سے آگے چلتا رہا۔ لازمی سی بات ہے، اب اگر ہم اس کو صرف علم الحروف کہیں تو تب حروف بھی موجود نہ تھے جب آدم علیہ السلام تھے، یا انسانیت کا آغاز ہوا تب حروف بھی موجود نہ تھے۔ حروف کا فن تو کافی بعد میں یعنی آیا، حروف کو لکھنے کا، اور عربی زبان یہ بات کی چیزیں ہیں نا ساری۔ تو مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے سینہ بسینہ یہ آگے چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بہت ساری تاریخیں اور علماء جفر عاملین جو ہیں وہ اس کے بارے میں بولتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ علم آیا، مولا علی المرتضیٰ کو یہ چیز عطا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب کسی بھی چیز کا حدیثوں سے، سنت سے، قرآن سے نہ میں تکرار کرتا ہوں نہ ٹکراتا ہوں، جو چیز قرآن کو آگے جس سے قرآن کی آیت یا کوئی حدیث جس کو رد کر دے اس کی میں پہلے نفی کر دیتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے بھی معاف کرے، سب کو معاف کرے۔ بلکہ وہ تاریخیں ہیں جو مستند علم جفر کی تاریخیں ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ علم جفر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں آگے چلا۔ اب اس علم کا نظام کیا ہے، یہ چلتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، کیسے چلتا ہے؟ علم جفر یہ ایک ایسا علم ہے جو حروف، اب دیکھیں کہ ہم جس پہ بات کریں گے، حروف جمع اعداد، ان کو ملا کر روحانی قوت بنتی ہے، ایک روحانی قوت بنتی ہے جس کے ساتھ کام بھی ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں، اس کا نام علم جفر ہے۔ علم جفر میں کبھی بھی نجوم اور یہ رمل کی طرح
یہ قیافہ یا مطلب آئیڈیاز میں نہیں جایا جاتا۔ رمل بھی مکمل 100% جواب دیتا ہے، لیکن اس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہو سکتا ہے، اگر ایسے کرو گے تو ویسے ہو سکتا ہے۔ لیکن علم جفر ایک حتمی بات کرتا ہے، ایک سوال کرو گے تو سوال کے اندر ہی اس کو جیسے بس کرو گے تو اس کے اندر ہی اس کا جواب آپ کے پاس بھیا موجود ہوگا۔ علم جفر کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اب اس جواب کو بعد اس میں سے کشید کیسے کرنا ہے، نکالنا کیسے ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ دو لفظی بات کرتا ہے کہ یہ کام ہوگا، ہاں بھئی ہوگا، نہیں ہوگا، ہاں جی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اس سوال کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اور دو ٹوک بات کرتا ہے علم جفر، دو ٹوک بات کرتا ہے، اندازوں پہ نہیں چلے گا، بہت مستند علم ہے۔ اب ہمارے جو لوگ ہیں ان کا کیا نظام ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ یہاں پہ علم الحروف ہے، ہمارے روزمرہ زندگی میں آنے والے علم الحروف ہیں، جو حروف ہیں انہی کوئی الٹا سیدھا کر کے آگے پیچھے کر کے اور ان کے قوانین کے ساتھ ہی ہم اس میں سے جواب بھی نکال لیتے ہیں، اور انہی حروف کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر عمل بھی کر لیتے ہیں اور کام بھی لے جاتے ہیں، جبکہ ایسے نہیں ہے میرے دوستوں۔ علم جفر وہ علم ہے جو حروف اور اعداد کے اندر چھپی ہوئی روحانی قوتوں کو باہر نکالتا ہے۔ اس کے دو شعبے ہیں، اب میں یہ بات کرتا چلوں۔ پہلا ہے شعبہ اخبار، دوسرا ہے شعبہ آثار۔ شعبہ اخبار وہ شعبہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی میں آنے والے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ کیا سوالات ہوتے ہیں کہ یہ دوائی استعمال کراتا ہوں میرے مریض کو یہ فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یہ میرے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں ہے، یا یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شادی کرتے ہوں یہ شادی بہتر ہے کہ نہیں بہتر، یا جادو جنات کی تشخیص کر لی، یا آنے والے معاملات دیکھیے کہ جس طرح کے اس عورت سے اولاد ہوگی کہ نہیں، اس طرح کے بہت سارے سوالات جس کو ہم رمل سے دیکھ سکتے ہیں، جفر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رمل کا بھی ایک مستند جواب ہوتا ہے، لیکن جو جفر ہوتا ہے اس کا جواب حتمی ہوتا ہے۔ اگلی بات اس شخص کے اوپر ہے جس نے رمل کے ذریعے یا جفر کے ساتھ آپ کو دیکھا۔ جفر بہت زیادہ مستند اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا علم ہے، جو نہ صرف کہ حروف اور اعداد بلکہ اس کے اندر بہت ساری روحانی قوتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ شعبہ اخبار کیا ہے؟ جس میں ہم سوال بست کرتے ہیں۔ اب اگر یہ صرف حروف کا ہے تو وہ تو کہیں بھی بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے حروف میں چھپی ہوئی بہت ساری برکتیں، بہت ساری اس کے اندر چھپی ہوئی روحانی قوتیں کام کریں گی۔ اس لیے اب صرف حروف کے اوپر ہی نہیں چلنا، ہمیں ریاضتوں پہ بھی چلنا ہے۔ ہمیں تزکیہ نفس کے اعمال کرنے ہیں، جفر میں رہتے ہوئے تزکیہ نفس کے ہمیں وظائف کرنے ہیں، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، ہمیں پاک صاف رہنا ہے، ہمیں ہر اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر لاگو کیا، یعنی جو شرعی ضرورتیں ہیں ان کو لازمی رکھنا ہے۔ شریعت ہماری پوری رکھے گی، ہم نماز میں کوئی غفلت نہ کریں، روزہ ریاضت میں نہ کریں، تاکہ اللہ کی ہمارے اوپر عطا ہو۔ در حقیقت اس میں روحانی قوتیں جو کام کرتی ہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم سے دنیا سوال کرتی ہے تو ہم بغیر کوئی سوال کاپی پینسل پہ لکھے ہی اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو روحانی قوتیں اللہ کے کرم سے اتنی منسوب ہو جاتی ہیں انسان کے ساتھ کہ اس کو پھر لکھنے کی بھی بعض اوقات ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ایک اور نظام ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں پہ میں اس کی بات کر کے بات کو بڑھاوا نہیں دوں گا کہ بہت زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ اب علم جفر وہ چیز ہے جس میں ہم پاک صاف رہیں گے، روحانیت کے اوپر چلیں گے، اللہ پاک کی ذات سے رحم مانگیں گے، کرم مانگیں گے، عطائیں مانگیں گے، تو اللہ پاک ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے گا۔ خاص کر جو بندہ یہ عالم الغیب کا ورد کرتا ہے اس کو بڑی ہی خصوصی چیزیں اور اس میں کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ابھی تک میں آپ سے بات کر رہا تھا شعبہ اخبار کے اوپر۔ شعبہ اخبار کیا چیز ہے بھیا؟ کسی بھی چیز کا جواب اخذ کرنا، دو ٹوک میں بتاؤں، کوئی سوال ہے کہ اس کا جواب اخذ کرنا یا اپنے چھپے ہوئے معاملات کو دیکھنا، شعبہ اخبار۔ اب اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے مستصلہ، اس کا کھینچنا پڑتا ہے۔ مستصلہ وہ قانون ہے جس کے ساتھ ہم حروف کو آگے پیچھے کر کے یہ ترتیب بے ترتیب کر کے اس سے جواب نکالتے ہیں۔ شعبہ اخبار میں مستصلہ آتا ہے۔ مستصلہ کھینچنے کے کئی طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ یہاں پر صرف اور صرف ہماری بات ہو رہی تھی ابتدائی علم جفر کے بارے میں، کہ علم جفر کی جو ابتدائی ویڈیو ہے، میں پہلی ویڈیو شو کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اس کی میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ اور شعبہ آثار،
کام کرنا۔ حروف اور اعداد کو ملا کے یا آگے پیچھے کر کے یا قرآن کی آیات سے چیزوں کو اخذ کر کے علم جفر کی روشنی میں اس سے ایسے عملیات، اس سے ایسے نقوش، اس سے ایسی دعائیں اخذ کرنا جو اللہ ہمیں عطا کرے، یعنی کہ اب اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسے عملیات تیار کرنا جس کے ساتھ دنیا میں ہونے والے حادثات سے بچنے کی برکت کام کیا جا سکے۔ یعنی کہ اللہ سے ہم نے مانگا ہے تو وہ کیسے مانگے، کچھ نقوش ایسے بنا لے جس طرح جنات سے حفاظت کا ہم نے بنانا ہے۔ علم جفر کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سارے ایسے عملیات کر سکتے ہیں، ایسے نقوش تیار کر سکتے ہیں، جس طرح لوح الواح ہے شرف سیارگان کی۔ تو اب شرف سیارگان کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز بات کروں گا، وہ بھی علم جفر کے اوپر جب چلوں گا۔ حروف اور اعداد کے اندر جب آؤں گا تو شرف سیارگان کی بات کروں گا کہ ان میں کون کون سے عمل کیسے کیسے ہم کر کے کن کن مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ساعت کو دیکھنا، یہ سب علم جفر کے شعبہ آثار میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ابھی دوستو کیا چیزیں بتائی، علم الحروف اور علم الاعداد، ان دونوں کو مجموعے کو علم جفر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج کل کی دنیا میں جب علم الحروف نہ تھا، جب حروف بھی نہ تھے، تب بھی علم جفر موجود تھا اللہ کی برکت سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس۔ تب وہ کیا تھا؟ وہ صرف ایک روحانیت تھی، میں نے یہ جس طرح پہلے پوری تشریح کر دی ہے، اور روحانی قوتوں کے مجموعے کا نام تھا۔ اور اب ہم کیونکہ اس کو ڈسکرپشن میں لے آئے ہیں، اس کو لکھنے میں لے آئے ہیں، اس کو تحریری شکل میں لے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اعداد، ہمارے پاس حروف، ہمارے پاس اللہ کا پورا قرآن موجود ہے۔ اب عربی زبان موجود ہے، زبانوں کی ایکسچینج موجود ہے، پرانے والے دور نہیں رہے، اس لیے اب نئی چیزیں نئے ڈھنگ سے استعمال ہوتی ہیں۔ گو کہ یہ علم الحروف اور علم الاعداد کے امتزاج سے یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ اخبار اور دوسرا شعبہ آثار۔ یہ چیزیں میرے خیال میں آپ دوستوں تک پہنچ گئی ہیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس کی فنی اصلاحات اور چند ایسی باتوں کے اوپر ہوگی جن کے اوپر عمل کر کے ہم علم جفر سے کام لے سکتے ہیں اور اس کو سیکھنے سکھانے کی طرف جائیں گے۔ میرا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سنت مبارکہ پہ اوپر چلنے کی، روحانیت حاصل کرنے کی، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک جو ان کے راستے پہ چلے ان لوگوں کے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ والا اللہ پاک ہمیں بنا دے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔